السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. کڑھائی کے کام سے فارغ ہو کر امبرین کا چکن کڑھائی اور چاول بنانے کا ارادہ تھا. وہ کچن میں چکن کڑھائی اور چاول کی تیاری میں مصروف تھی کہ اچانک ہی اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی. ہیلو. اس آواز پر اس نے دروازے کی جانب نگاہ دوڑائی تو دروازے پہ نورین کو پا کر مسکرا دی. ارے تم وہاں کیوں رک گئی ہو؟ آ جاؤ. امبرین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. تم تو کچھ بنانے کی تیاری میں سر جھکائے اتنی مگن تھی کہ میں نے سوچا خود تو تمہارا سر اٹھے گا نہیں، میں ہی اٹھوا دوں. نورین چوکی سے بولتی امبرین کے پاس آ کھڑی ہوئی. مجھے تو سوائے چائے کے کچھ بنانا نہیں آتا، تم نے اتنا کچھ سیکھ لیا. نورین نے حسرت بھرے لہجے میں کہا. تو امبرین فریزر سے چکن کا پیکٹ نکالتے ہوئے گویا ہوئی. اتنا مشکل نہیں ہے نورین، پتہ ہے میں ہر کام سیکھنے یا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوں اور پھر 3 مرتبہ درود شریف، اور وہ کام پھر مجھے اللہ کے کرم سے آسان لگنے لگتا ہے. تم سچ کہتی ہو امبرین؟ نورین کے لہجے میں حیرت تھی. تمہاری شخصیت میں تو کبھی ڈھونڈے سے مجھے جھول نظر نہیں آتا. سچ مجھے رشک آتا ہے تمہارے اوپر. نورین نے اس کی ساری بات دھیان سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پہ بڑے جذب سے گویا ہوئی تھی، اور امبرین نے محض مسکرانے پہ ہی اکتفا کیا. اچھا سناؤ پھر تمہارے اس پرپوزل کا کیا بنا؟ مجھے تو بہت بے چینی ہو رہی تھی. نورین کو بھی تب اپنے آنے کا مقصد یاد آیا. اس نے بڑے اشتیاق سے امبرین کو دیکھتے ہوئے پوچھا. کیا بننا ہے؟ کچھ بھی نہیں. امبرین نے نورین کی طرف بغیر دیکھے کہا. مطلب بات آگے نہیں بڑھی؟ نورین نے حیرت سے پوچھا. نہیں یار. مگر کیوں؟ ناصر بھائی کو لڑکے کی نوکری پسند نہیں آئی کہ 20-25 ہزار میں گھر نہیں چلایا جا سکتا، اور پھر ابھی 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں، تو 20-25 ہزار میں تو گھر نہیں چلتے، اس لیے انہوں نے منع کر دیا. امبرین نے تفصیل سے بتا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی. امبرین 20-25 ہزار تنخواہ کوئی کم تو نہیں ہے. یہ بھی تم سے ہی سنا ہے کہ اس کا اپنا اچھا سا گھر بھی ہے، اور اس کے والد بھی تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، ان کی بھی تو کوئی آمدنی ہوگی نا. آج کل تو معاشرے میں والدین صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا برسر روزگار ہے اور شریف ہے، چاہے اس کی تنخواہ محض 15-20 ہزار ہی کیوں نہ ہو. اور ناصر بھائی خود بھی تو 20 ہزار کما رہے ہیں، اور پھر انسان کی ترقی بھی ہوتی ہے، تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے. یہ تو اپنی قابلیت پہ ہوتا ہے، اور باقی نصیب کی بات ہے. وہ ساری زندگی کوئی 25 ہزار پہ ہی تو نہیں بیٹھا رہے گا نا. ویسے ہی اچھا نہیں کیا ناصر بھائی نے. نورین نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا. بھائی نے اچھا ہی کیا ہے، مجھے معلوم ہے وہ میرا برا نہیں چاہ سکتے، مجھے ان پہ پورا یقین ہے. امبرین نے بڑی شدت سے اس کی بات رد کر دی اور بڑے یقین سے بولی تھی. نورین نے بے چارگی سے اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی محبت کو دیکھا اور پھر بولی. انکل اور آنٹی کا کیا کہنا تھا؟ کوئی تو رائے دی ہوگی انہوں نے بھی. وہ رائے تب دیں گے جب بھائی کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہوں گے. انہوں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو پھر امی ابو کیا رائے دیتے؟ مگر آنٹی تو کہہ رہی تھی لڑکا بہت شریف ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، نوکری بھی اچھی ہے. وہ تو مجھے خوش نظر آ رہی تھی اس رشتے پہ. پھر اب وہ تمہارے بھائی کی رائے سے متفق کیسے ہو گئی؟ سوال وزن رکھتا تھا. امبرین کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے. کچن سے فارغ ہو کر وہ دوسرے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی اور نورین کو اپنی بنائی کڑھائی والی قمیض دکھانے لگی. بہت پیاری ہے، کب پہنو گی؟ نورین خوشی سے بولی. یہ میری تو نہیں.
کیا مطلب؟ نورین نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یہ میری ہے ہی نہیں، یہ تو میں نے اپنی آنے والی بھابھی کے لیے کاڑھی ہے، امبرین نے خوشی سے بتایا۔ تو نورین نے اپنا سر پیٹا اور تیزی سے بولی، اوہ گاڈ امبرین، تم نے اس قدر محنت اور لگن سے تیار کی، وہ بھی اپنی آنے والی بھابھی کے لیے، جو ابھی اس گھر میں بھی نہیں آئی۔ آئی نہیں تو کیا، ایک دن تو آ جائے گی، مگر کب تک؟ نورین کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ بس چند ہی دنوں کی دیر ہے، تمہاری شادی سے بھی پہلے۔ نورین کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ جی ہاں، اور یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے، وہ اسی طرح مطمئن تھی۔ تو ناصر بھائی کو شرم نہیں آئے گی؟ خود تو شادی کر کے بیٹھ جائیں گے اور جوان جہان بہن کے لیے آئے اچھے رشتے یوں ہی ٹھکراتے رہیں گے۔ نورین، امبرین کے چہرے پہ پھیلے خفگی کے تاثر کو اس نے دیکھا تو ٹوکنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اگر میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو کیا بھائی بھی بیٹھے رہیں میرے انتظار میں؟ تم امبرین، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں، کس طرح سمجھاؤں؟ نورین نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کے روبرو بیٹھی زرد لباس میں ملبوس انتہائی خوبصورت لڑکی اس کی دوست نہیں تھی، بلکہ اس کا سبھی کچھ تھی۔ اس کو وہ حقیقت سمجھانا چاہتی تھی جو آج کل 75% گھروں میں کھلے عام نظر آتی ہے۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہی تھی، یا پھر اسے بھائی پر اس قدر پختہ یقین تھا کہ اسے حقیقت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ناصر بھائی کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ نورین کو اچانک خیال آیا۔ یہی کوئی 20,000، امبرین نے سوچتے ہوئے بتایا۔ صرف 20,000 اور گھر بھی کرائے گا؟ نورین نے جیسے اسے کچھ جتانا چاہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور تمہارے والد بھی مزدور آدمی ہیں، کچھ خاص نہیں کرتے، ہے نا؟ مگر پھر بھی ابو جی کی پینشن آتی ہے۔ ایک دم جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ، ناصر بھائی بھی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی تنخواہ اتنی نہیں ہے، ایسے میں انہیں تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے نا آخر، جس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ رقم جوڑ رہے ہوں گے۔ تو سوچو ناصر بھائی خود کو کس طرح شادی کا اہل سمجھ رہے ہیں۔ امبرین جیسے ایک دم لاجواب ہو گئی اور وہ کوئی جواب دیے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی ہی رہی۔ نورین اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی، جب ہی تو محبت سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے نرمی سے بولی، اب بھی وقت کی ڈور ہاتھ میں ہے امبرین، اپنے والدین کو سمجھاؤ کہ وہ کم از کم تمہارے معاملے میں اپنا ہولڈ رکھیں۔ تمہارے متعلق کیے تمام فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف انہیں ہونا چاہیے۔ امبرین، اس دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی مخلص ہے اور دل و جان سے تمہارا بھلا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارے والدین، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، نہ کوئی دوسرا عزیز رشتہ دار۔ امبرین خاموشی اور بے بسی سے غور سے اپنی دوست کو دیکھے جا رہی تھی۔ چلو میں چلتی ہوں، ابو جی گھر آ گئے ہوں گے، تم کھانا کھا لو۔ دروازے کے قریب پہنچ کے وہ ٹھہری تھی۔ امبرین، میری بات کو سوچنا ذرا غور سے، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ باہر گاڑی مسلسل ہارن بجائے جا رہی تھی، یقیناً اس کے والد آ چکے تھے، جبکہ وہ وہیں کمرے میں بیٹھی رہی تھی جیسے کچھ سوچنے میں مصروف ہو، حتیٰ کہ کمرہ اندھیرے سے بھر گیا تھا۔ مغرب کی اذان سنائی دی تو وہ چونکی، جھٹ پٹ سارا سامان سمیٹ کر الماری میں رکھا اور جلدی سے باہر آ گئی۔ باہر ماں کو کسی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر چلتی ہوئی ان کے پاس ہی آ کے بیٹھ گئی۔ امی جی، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اماں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ لمحے بعد گویا ہوئی۔ کچھ نہیں بیٹا، کیا سوچنا؟ کیا کوئی پریشانی لاحق ہے؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اماں نے خود کو مطمئن ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اس کا دھیان بٹانے کے لیے گویا ہوئی۔
آج کھانے میں تم نے چکن کڑھائی اور چاول بنائے ہیں نا، انہیں دیکھو اور ساتھ کچھ روٹیاں بھی بنا لو، تمہارا باپ اور بھائی آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بابا آ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے بھائی بھی چلے آئے۔ جلدی سے کھانا لگاؤ امبرین، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھوک سے۔ حسب معمول انہوں نے آتے ہی کھانے کا واویلا کیا۔ وہ فوراً اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے بڑے سلیقے سے تمام چیزیں دسترخوان پر سجائیں اور خود بھی ساتھ میں بیٹھ کے کھانے لگی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی جاری تھی۔ کھانے کے بعد وہ کچن سمیٹ کے کمرے میں لیٹنا چاہ رہی تھی کہ بابا نے آواز دی، امبرین بیٹی، ایک کپ چائے کا تو بنا لاؤ، بلکہ اپنے بھائی کے لیے بھی بنا دو۔ دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، جب تک تمہارے ہاتھ کی چائے نہ پی لیں تھکاوٹ جاتی ہی نہیں۔ امبرین نے ہمت کر کے اٹھتے ہوئے کچن کا رخ کیا، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹے باہر لاؤنج میں چلے گئے اور امبرین چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چائے لیے وہ لاؤنج میں آئی۔ خلاف معمول اماں اور بابا بھی بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس کے آتے ہی تینوں خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ حیرت محسوس ہوئی، لیکن کچھ پوچھے بغیر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بے خیالی میں وہ دروازہ بند کیے بغیر ہی بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اچانک اس کا دھیان باہر سے آتی بھاری آواز پہ گیا۔ بابا جان، آپ خود سوچیں، اور کتنا انتظار کروائیں ہم ان لوگوں کو؟ 2 سال تو ہو گئے ہیں منگنی کیے، لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، اور پھر ان کے والد کی طبیعت بھی کچھ خراب رہتی ہے، وہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو ضمیر ملامت کرتا رہے گا۔ ماہنور سے چھوٹی بھی ابھی 2 بیٹھی ہیں، اس کی شادی ہوگی تو باقیوں کا نمبر آئے گا نا۔ بھائی کی آواز اسے بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اب اسے اپنے بھائی ناصر کا چہرہ بھی نظر آنے لگا، جس پر ماہنور بھابھی کی بہنوں کے لیے بے تحاشا فکر مندی تھی۔ کچھ لمحے بعد اسے بابا کی دھیمی اور بوجھل آواز سنائی دی، میر تمہاری اماں سوچ رہے ہیں کہ تم سے پہلے امبرین کی شادی ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ بابا، اس کی بھی ہو جائے گی، کوئی اچھا رشتہ تو آنے دیں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ڈھنگ کا رشتہ آیا تو تھا، پتہ نہیں کیا سوچ کے تم نے منع کر دیا۔ اماں کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج تھا۔ آپ کو ان لوگوں میں کون سا ڈھنگ نظر آیا؟ مجھے تو ان میں کوئی بھی بات ایسی نظر نہیں آئی کہ انہیں پسند کیا جاتا، اور پھر جتنی فکر آپ لوگوں کو امبرین کی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں، وہ میری لاڈلی اکلوتی بہن ہے، تو کیا ایک بھائی اپنی بہن کا برا سوچ سکتا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم بھلا ایسا کب سوچتے ہیں کہ تمہیں اپنی بہن کی فکر نہیں ہے؟ لیکن بیٹا ناصر، یہ بھی تو دیکھ لو کہ آج کل کے دور میں رشتے ملنا کتنا مشکل ہے، پھر بڑی مشکل ہوتی ہے، اور تم ہو کہ کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا تمہیں، اچھے بھلے رشتوں کو تم نے انکار کر کے واپس بھیج دیا۔ بابا کا شکوہ اسے صاف سنائی دیا۔ بابا، آپ لوگ جو بھی سوچیں، لیکن میں اپنی بہن کے لیے جلد بازی سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی ایسے رشتے کو ہاں نہیں کر سکتا جب تک میں خود 100% مطمئن نہ ہو جاؤں۔ اور پھر اس کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ تو ابھی اتنی کم عمر ہے، اور پھر کیا کمی ہے اس میں جو اچھا رشتہ نہیں ملے گا؟ بھائی نے بہن کی بھرپور وکالت کی۔ اف اللہ! پریشانی کے مارے امبرین کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے دروازے سے ہٹی اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ نورین بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے گئی تھی، اور ناصر بھائی جیسا اچھا بھائی تو اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے، میرا بھائی میرے لیے اتنا سوچتا ہے۔ اسے ناصر بھائی ایک بار پھر اونچے مینار پہ بیٹھے نظر آئے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان مزید کیا گفتگو ہوئی، اس میں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی اور بھائی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ جو گھر بھائیوں کی کمائی پہ چلتے ہیں وہاں مرکزی حیثیت بھی بھائیوں کی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں والدین اکثر ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔
اور ان پر عمل کرنے کی مرضی بھی بھائیوں کی ہی ہوتی ہے۔ امبرین کو کیا خبر تھی کہ اس کے ڈھیر سارے خواب حقیقت کا روپ دھارے بغیر ہی زندہ درگور ہو جائیں گے۔ کہاں گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں اور تذکرے تھے، اور کہاں آنن فانن ناصر بھائی اور ماہنور کی شادی ہو گئی۔ گھر میں شادی کا خوب شور رہا تھا، پھر دعوتوں کا سلسلہ۔ یہ سب ختم ہوا تو زندگی اپنے معمول پہ آئی۔ اس رات اپنے بیڈ پہ لیٹ کے اس نے سوچا تھا کہ اب اسے صبح جلدی نہیں جاگنا پڑے گا۔ اب بھابھی جو تھی، اب اسے 6 بجے نہیں اٹھنا پڑے گا۔ بھائی کو جگانا، انہیں ناشتہ دینا اور لنچ تیار کر کے ان کے ساتھ روانہ کرنا اب بھابھی کی ذمہ داری ہے۔ اور صبح جلدی نہ جاگنے کا خیال اتنا خوشگن تھا کہ وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ مگر یہ کیا، صبح صبح دروازے پہ ہوتی مسلسل دستک پہ وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑی گھڑی اٹھا کے دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ دوپٹہ اچھے سے کندھوں پہ پھیلاتے، آنکھیں ملتے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ناصر بھائی کو کھڑے دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی۔ بھائی آپ خیریت؟ امبرین، ٹائم دیکھو، اب تک بڑی سوئی ہو، ناشتہ تیار نہیں کرنا تھا کیا؟ ان کے ماتھے پہ بل تھے۔ یہ انداز اس نے کبھی بھائی کے چہرے پہ نہیں دیکھا تھا۔ نیند سے بند ہوتی آنکھیں ایک دم ہی جیسے حیرت سے کھل گئی تھیں۔ وہ بھائی، بھابھی جی کہاں ہے؟ وہ بھی سو رہی ہے۔ ان کا انداز ہنوز وہی تھا۔ تو بھابھی کو جگا دیں، وہ ناشتہ بنا دیں گے آپ کو۔ مانور کو عادت نہیں اتنی جلدی صبح اٹھنے کی، اور اب اسے جگانے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ میں دفتر سے لیٹ ہو جاؤں گا اس کے اٹھنے تک۔ تم جلدی جلدی جاؤ اور ناشتہ بنا دو۔ بھائی اسے حکم دیتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ امبرین جیسے اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ بھابھی کی عادت نہیں تو کیا میری عادت ہے اتنی صبح جاگنے کی؟ اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں میں یک دم جلن ہونے لگی۔ واش روم میں جا کے اس نے پانی کے چھینٹے کافی دیر تک منہ پہ مارے اور منہ پونچھے بغیر کچن میں چلی آئی۔ وقت بہت کم تھا اور کام بہت زیادہ۔ جلدی جلدی کرنے کے چکر میں اس کا ہاتھ جلتے ہوئے توے پہ پڑا، تیل کے چھینٹے اڑے، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز کام میں مصروف رہی۔ سب کچھ وقت پہ تیار کر کے دے دینے کے باوجود بھائی کا موڈ کچھ خراب ہی تھا۔ وہ چلے بھی گئے پر بھابھی سوتی ہی نہیں۔ سب کچھ سمیٹ سماٹ کر وہ کمرے میں آئی تو اسے دونوں ہاتھوں میں تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ جہاں تیل کے چھینٹے اڑے تھے، اس کی سرخ و سفید رنگت وہاں سے جھلس گئی تھی۔ تبھی اس نے جا کر فریج سے جلے پہ لگانے والی کریم نکالی اور دونوں ہاتھوں پہ لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو خود بخود اس کے ہاتھوں پہ آ گرے اور کپڑوں میں جذب ہو گئے۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ نہ جانے ہاتھ کے چھالوں کی یا دل کے زخم کی۔ اس کے جذبوں پر شاید پہلی مرتبہ ضرب پڑی تھی۔ بھائی کے لیے اس کی محبت میں کوئی کمی تو نہیں آئی تھی، لیکن بھائی کا یہ بدلا بدلا رویہ اسے بہت تکلیف دے رہا تھا، اور بھائی کے رویے کو برداشت نہ کر پاتے وہ بیڈ پہ گر کے کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی تھی۔ اور پھر آنے والے دنوں میں اس نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے فرض کر لیا تھا کہ بھابھی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے اس نے روزانہ بھابھی کا انتظار کیے بغیر اپنی وہی روٹین برقرار رکھی تھی۔ لیکن اگلے ہی ہفتے اسے اس روز حیرت ہوئی جب اس سے پہلے بھابھی کچن میں مصروف ناشتہ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ بھابھی آپ؟ انہیں پہلے سے کچن میں دیکھ کر وہ پریشان اور حیران ہوئی۔ ارے امبرین، اتنی جلدی کیوں جاگ گئی ہو؟ انہوں نے اسے دیکھا اور اس کے قریب مسکراتے ہوئے بولی، میری جان، میں ہوں نا، اب سمجھ لو تمہارا کام ختم، جاؤ تم سو جاؤ، جب چاہے اٹھ جایا کرنا، کام کی فکر مت کرنا۔ اس کی حیرانی ہوا ہو گئی۔ کہاں تو پچھلے ہفتے تک بھابھی سارا دن کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی، اور کہاں اب یہ سب۔ اور انہوں نے بھی شاید اس کی آنکھوں میں تحریر حیرانی کی رقم داستاں پڑھ لی تھی۔
جب ہی وضاحت دیتے ہوئے بولی، وہ بات دراصل یہ تھی امبرین کہ مجھے نا اتنی جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ صبح صبح اٹھو نا تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سر بھی بوجھل رہتا ہے، تو بس اس لیے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ خیر اب میں اپنی عادتیں بدل لوں گی نا، تم جاؤ بس آرام کرو۔ انہوں نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے انڈا پھینٹا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ امبرین کے چہرے پہ بھی مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بے اختیار خوش ہوتی اپنے کمرے میں لوٹ آئی، اور پھر زندگی میں پہلی بار وہ لمبی تان کر سو گئی۔ کام کی ٹینشن ختم ہوئی تو نیند بھی کیا خوب مزے کی اور گہری آئی۔ 12 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ باہر آئی۔ ہر چیز صاف ستھری نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ آج جاگنے کا ارادہ نہیں تھا کیا بیٹی؟ اماں نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں جی، بھابھی جان نظر نہیں آ رہی، اپنے کمرے میں ہوگی، ابھی گھر کے سارے کام نمٹا کر گئی ہے۔ بڑی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور تبھی بھابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ارے امبرین، کیسی ہو بھائی؟ اسے امی کے پاس بیٹھے دیکھ کے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ جی میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، تھک گئی ہوں گی آپ تو؟ آخر سارا کام جو کیا آپ نے، اسے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ شرمندگی بھی تھی۔ ارے نہیں امبرین، کیسی تھکن؟ اچھا یہ بتاؤ ناشتہ کرو گی؟ اس کے گال چھوتے ہوئے انہوں نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، اور وہ اندر ہی اندر سرشار ہو گئی۔ نہیں نہیں، بس اب کھانا کھاؤں گی، بلکہ آپ بیٹھے میں لگاتی ہوں کھانا۔ اس نے یہ کہہ کے اٹھنا چاہا، بھابھی نے ہاتھ پکڑ کے اسے واپس بٹھا دیا اور خود اٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہیں امبرین، تم بیٹھو، میں لگاتی ہوں کھانا۔ یہ کہہ کے وہ کچن کی طرف بڑھی۔ امبرین نے امی کو دیکھا، ان کے چہرے پہ پرسکون اور سرشار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی ایک دم مطمئن ہو کے مسکرا دی، اور پھر بھابھی نے دسترخوان لگایا۔ سب چیزیں رکھنے کے بعد انہیں آواز دی۔ وہ تو گویا خود کو جیسے ملکہ سمجھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ٹھاٹ باٹ سے دسترخوان پہ بیٹھ کے اس نے اچھے سے کھانے کا ارادہ کیا تھا، اور ابھی اس نے پہلا نوالا توڑا ہی تھا کہ آدھی آدھی کچی روٹیاں اور پانی میں تیرتی بوٹیاں اور مرچوں سے سرخ سالن نے اس کے حلق سے اترنے سے ہی انکار کر دیا۔ کچھ یہی حال امی کا بھی تھا، جبکہ وہ ان دونوں کی کیفیت سے بے نیاز بڑی رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ امبرین نے بے چارگی سے امی کو دیکھا۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے بھوک سے، اور کھانا کھانے کے لائق نہیں تھا، جبکہ ادب و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے چند لقمے زہر مار کر لیے تھے، اور پھر برتن سمیٹنے کا بہانہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر بھابھی نے مزید ایسا ہی کھانا بنایا تو اس کے آگے اس کی سوچ ادھوری رہ گئی۔ پھر رات کو جب بھائی پلٹے تو ساتھ آئس کریم بھی لے آئے تھے، وہ بھی اس کا پسندیدہ فلیور۔ وہ سب بھول کر ایک بار پھر خوش ہو گئی۔ دوپہر کا حال دیکھ کر اس نے کھانا بنانے میں خود ہی عافیت جانی تھی۔ امبرین، میں تمہارا بے حد احسان مند ہوں گا اگر تم صبح اٹھ کر مجھے ناشتہ بنا دیا کرو۔ بھائی نے بڑی بے چارگی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ کیا ہوا، خیریت ہے بھائی؟ امبرین، تمہارے ہاتھ کا کھانا اتنا لذیذ ہے اور مجھے عادت ہو گئی ہے، کیا بتاؤں، تمہاری بھابھی کے ہاتھ کا کھانا تو میرا موڈ خراب کر دیتا ہے۔ سچ بھائی؟ اپنی تعریف سن کے وہ بے اختیار کھلکھلائے۔ بھابھی نے مصنوعی خفگی سے بھائی کو گھورا۔ ناصر، آپ؟ مانا کہ امبرین کھانا بہت مزیدار بنا لیتی ہے، لیکن اتنا برا تو میں نے بھی نہیں بنایا تھا۔ ہاں سچ ہے، اتنا برا نہیں تھا، بس برا تھا۔ بھائی بھی شرارت سے گویا ہوئے۔ اس سے پہلے بھابھی کچھ بولتی امبرین بولی، چلے ٹھیک ہے، آپ لوگ آپس میں مت الجھیں، میں بنا دیا کروں گی ناشتہ۔ چلو پھر اسی خوشی میں اچھی سی چائے بنا دو۔ بھائی فوراً گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے، بھابھی آپ کے لیے بھی بناؤں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ارے کون بد نصیب ہوگا
جو تمہارے ہاتھ کی مزیدار سی چائے سے منع کرے، انہوں نے تعریفی لہجے میں کہا تو وہ خوشی سے بے قابو ہوتی کچن میں چلی آئی۔ پھر بھابھی اور بھائی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بڑے دلکش انداز میں مسکرائے تھے۔ اور پھر آنے والے دنوں میں کسی جاننے والے کے توسط سے امرین کا ایک اور رشتہ آیا تھا۔ اچھے علاقے میں رہائش، اپنا مکان بھی تھا لڑکے کا۔ لڑکے نے MSc کیا ہوا ہے اور ایک پرائیویٹ فرم میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے۔ تنخواہ 30,000 سے بھی زیادہ ہے۔ گھر میں صرف ماں باپ ہیں اور 2 بہن بھائی ہیں۔ وہ دونوں بھی چھوٹے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ انہیں ہماری امبرین بہت پسند آئی ہے۔ میں تو سوچی ہوں بیٹا کہ بس جلد از جلد امرین کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، یہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے تو میرا آخری فرض پورا ہو جائے۔ امی بھائی کو بتا رہی تھی، ڈھونڈے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ امی اور بابا تو دل سے راضی تھے۔ بابا نے تو لڑکے کے بارے میں ساری معلومات بھی حاصل کر لی تھی اور اب وہ ناصر بھائی کو تفصیلاً بتا رہے تھے۔ آپ نے بھی اچھی طرح دیکھ لیا لڑکا کیسا ہے؟ بڑی دیر بعد بھائی نے بے تاثر لہجے کے ساتھ پوچھا۔ جی بیٹا جی، میں خود ہی گیا تھا اس کی فرم میں اس سے ملنے، بابا نے بتایا۔ تو پھر کب کی تاریخ رکھیں؟ بھائی کو ایک دم خاموش دیکھ کر بلاخر امی نے ہی پوچھا۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں نا، جلدی ہی کی رکھ لیں گے، ایک دم بھائی بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا اور اماں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ظاہر ہے گھر کا سارا نظم و نسق، فیصلوں کا اختیار اور خرچ بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ مزید یہ کہ اماں نے جو سیٹ وغیرہ امبرین کے لیے بنوائے تھے وہ بھی ناصر بھائی نے یہ کہہ کے اپنی بری میں رکھوا لیے تھے کہ امبرین کی شادی پر میں کچھ نہ کچھ خود ہی کروا دوں گا، ابھی تو وقت ہے، جو کچھ تھوڑے پیسے ہیں وہ میں اپنی شادی پہ لگا لیتا ہوں۔ تبھی تو ماں باپ دونوں خالی ہاتھ بیٹھے تھے۔ ایسے میں سارے کا سارا انحصار بھائی پر تھا، جو کہ بظاہر کسی بھی چیز میں، خاص کر بہن کی شادی سے جڑی کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور یہ اب سب کے لیے پریشان کن ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کی امبرین کو توقع نہ تھی۔ بھائی بھی راضی ہو گئے تھے۔ وہ بڑے مسرور انداز میں اس روز اپنے پہننے کے لیے کوئی خاص سوٹ منتخب کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے آئی نورین نے اسے ٹوک دیا۔ امبرین، تم دیکھ لینا، تمہارے ناصر بھائی نا اس رشتے میں بھی کوئی نہ کوئی کیڑے نکال ہی لیں گے۔ در حقیقت وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ پاگل ہو گئی ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو، تم کیوں ایسی چیزیں سوچتی ہو نورین؟ اس نے ناگواری سے نورین کو دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ میرے بھائی اس لیے منع کر رہے تھے کہ ڈھنگ کے رشتے نہیں آ رہے تھے، لیکن اس رشتے میں تو کوئی خامی نہیں ہے، سو وہ کبھی بھی بلا وجہ منع نہیں کریں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو امبرین، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بعض دفعہ حقیقت اتنی واضح ہوتی ہے کہ دوسروں کو دور بیٹھے بھی آسانی سے نظر آ جاتی ہے، لیکن قریب بیٹھے لوگ فریب اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ پھر جب انہیں احساس ہوتا ہے حقیقت کا، تب تک پانی سر سے گزر گیا ہوتا ہے۔ امبرین انہی بیوقوفوں میں شمار ہوتی تھی جنہیں نہ بے جا تعریف کا مطلب سمجھ آیا اور نہ ہی اس کی جھوٹی تعریف کے بدلے میں اپنا رد عمل۔ بھائی کو بھابھی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آیا تھا تو یہ ذمہ داری اس کے سر پہ ڈال دی گئی اور اس نے خوشی خوشی اپنے سر لے لی تھی۔ اور گھر کی صفائی ستھرائی اسے پسند نہیں آئی تھی، گھر کی آگے آگے سی کی گئی، اوپر اوپر کی صفائی اسے پسند نہیں تھی۔ وہ بہت دل جمعی سے صفائی ستھرائی کرتی تھی اور بھابھی کی حرکتیں دیکھتے یہ ذمہ داری بھی اسے اپنے سر ہی لینی پڑی تھی۔ اور رہا گھڑی گھڑی چائے بنانے کا سوال، تو بھابھی کو اس کے ہاتھ کی چائے اس قدر پسند تھی کہ بھابھی کے سر سے خود بخود یہ ذمہ داری اس کی ہو گئی۔ پہلے سے زیادہ کام میں اب وہ مصروف ہو گئی تھی، اور اس وقت امبرین کا کام اور بھی بڑھ جاتا جب بھابھی بڑے پیار اور لاڈ سے اس سے کسی ڈش کی فرمائش کر دیتی اور وہ ان کی اس دکھاوے کی محبت کو حقیقت جان کر
बड़ी दिल जमई से उनका हर काम कर दिया करती थी। मसलन उन्हें कुछ खाना होता तो कहती, मैं बना लूँगी खुद ही अम्बरीन, लेकिन जो मज़ा तुम्हारे हाथ में है ना, वो शायद मेरे हाथ में ना आए, ज़िंदगी भर ही नहीं आ सकता। और अम्बरीन के अंदर तो जैसे नई ताकत पैदा हो जाती। वो फ़ौरन भाभी की फरमाइश पूरी करने में जुट जाती। उसके हाथ का सिला हुआ कोई सूट उन्हें पसंद आ जाता तो फ़ौरन कहती, हाय काश मुझे भी सीना आता होता। भाभी ये कौन सी बात है, लाए मैं सी दूंगी। और फिर वो पूरा दिन पूरी रात लगा के उनका सूट सी के उन्हें देती तो वो चटाचट उसके गाल पे प्यार करती। अमरीन की खुशी का हकीकतन कोई ठिकाना ना होता। जब भी भाभी भाई के सामने उसकी तारीफ़ें करती, वो जैसे फूले ना समाती। उसे अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी कि ये नया दौर है, बेवकूफ़ बनाने और काबू करने के तरीके भी नए हैं। और फिर उसे लगा था ये उसकी बदगुमानी ही थी, क्योंकि लड़का घर वालों को पसंद आ गया था और उसकी बात तय हो गई थी। आज लड़के वाले हतमी तारीख तय करने आ रहे थे। साथ ही उनकी यह ख्वाहिश थी कि लड़का एक नज़र अम्बरीन को देख ले। बाबा और अम्मा को इस बात पर एतराज़ नहीं था। आजकल के दौर में वो इस पर राज़ी ना होते तो ये उनकी बेटी के साथ ही ज़्यादती होती। उसने खूब दिल जमई से पूरा घर चमकाया था, लाउंज भी चमक रहा था। वो लोग वक्त पे ही आ गए थे। रस्मी अलैग सलैग के बाद उनकी अम्मी ने अम्बरीन को लाउंज में लाने की बात की थी, जिस पर नासिर भाई एकदम भड़क गए। अगर आपके बेटे को आप लोगों की पसंद पे एतबार नहीं था तो आपने ये इख्तियार इन्हीं को क्यों नहीं दे दिया। उन्होंने हक्का बक्का होकर नासिर भाई की जानिब देखा। उनके साथ आने वाले नौमान फारूकी का चेहरा शर्मिंदगी के मारे सुर्ख हो गया था। अम्मा बाबा गुमसुम बैठे इस अचानक हरकत को देख रहे थे। वो बता चुके थे कि उनकी ख्वाहिश क्या है और इस वक्त किसी किस्म का कोई एतराज़ उसने नहीं किया था। और अब अचानक मेहमानों की आमद पर नासिर भाई का ये एतराज़। ये बात नहीं है बेटा, बात तय हो चुकी है, बस एक नज़र देखना चाहता है नौमान, और वैसे भी हमारे मज़हब में भी इसकी इजाज़त है। नौमान फारूकी की अम्मी ने बड़े तहम्मुल से कहा था। जी जी, मज़हब भी सिर्फ हम लोगों को अपने अपने काम के मौके पे याद आता है। जब अपना मतलब होता है हम मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, और तो बाकी चीज़ों में मज़हब याद नहीं होता, जहेज़ लेते वक्त या शादी की दीगर रसूमात में। बहरहाल हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी ख्वाहिश पे कायम हैं तो बेहतर है कि जान लें, निकाह या मंगनी से पहले हम अपनी बेटी को लड़के के सामने नहीं लाएंगे। नासिर भाई ने दो टोक लहजे में कहा था। नुमान का जब जैसे जवाब दे गया। वो अचानक खड़ा हो गया। उठ जाए माँ जी, बहुत हो गया, गुस्से में कहता वो बाहर निकल गया। उसकी अम्मी भी खामोशी से उठी और एक लफ्ज़ कहे बगैर बेटे के पीछे चली गई, जबकि अम्मा बाबा साकत नज़रों से अपने बेहद खुशिखलाक बेटे के बदतरीन रवैये को देखते रहे। और अम्बरीन वो दरवाजे से लगी अपने कानों में गूंजती नौरीन की आवाज़ की बाज़गिश्त को रोकने की सही में निढाल हो रही थी। देख लेना, तुम्हारे भाई इस रिश्ते में भी कोई ना कोई कीड़े निकाल लेंगे। दर हकीकत वो चाहते ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो। कोई तमाशा नहीं हो रहा यहाँ जो हर कोई मुंह उठाए देखने की ख्वाहिश करने लगा है। दुकान में रखा हुआ शो पीस नहीं है हमारी बहन, जो पहले अम्मा आकर कीमत लगाए फिर बेटे को लेकर आए। पसंद आती है तो कीमत चुका देंगे, वरना वापस चले जाएंगे। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की ख्वाहिश का इजहार करने की। उसे नासिर भाई की बाआवाज़े बुलंद बुड़बुड़ाने की आवाज़ें अभी तक आ रही थी। अम्बरीन समझ नहीं पा रही थी कि उसने सही किया या गलत किया, लेकिन इसके बाद लाउंज में मुकम्मल खामोशी छा गई। अम्मा बाबा ने कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा। खामोशी का वक्फा तवील हो चुका था। वो जल्दी से चेहरा साफ करते हुए उठी और कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं रो रही हूँ। मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए वो मुसलसल यही सोच रही थी। लाउंज की लाइट बंद हो चुकी थी।
امی اور بابا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ امی اس کے پاس چلی آئیں گی۔ پھر اس نے سوچا وہ سوچیں گی میں شرمندہ ہو جاؤں گی، اس لیے نہیں آئی۔ اور بھائی بھی شاید اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ رہا بھابھی کا سوال، وہ تو آج کل خاص بیمار تھی، سو اپنے کمرے سے باہر کم نکلتی۔ جو اللہ چاہے گا نا بس وہ ہو جائے گا۔ بلاخر اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور دودھ گرم کرنے کے لیے کچن میں آ گئی۔ رات کو اماں بابا کے ساتھ بھائی بھابھی دونوں کو دودھ گرم پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ سو دودھ گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا اور ان کے کمرے کے سامنے آ کر ہاتھ ٹرے سے تھام کر ہینڈل گھمانا ہی چاہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ہینڈل پہ ہی ساکت ہو گیا۔ میں تو بالکل پریشان ہو گیا تھا ماہنور کہ اب تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں بھی کوئی برائی نہیں ہے، پھر ان لوگوں کو کیسے ٹالا جائے۔ ویسے لوگ خاصے شریف تھے، لڑکا میرے اتنے سنانے پہ بھی ایک لفظ نہیں بولا۔ افسوس تو مجھے بھی ہو رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، جو پیسہ تھا اپنی شادی پہ لگا چکا ہوں، پھر اب جو تھوڑے بہت جوڑے ہیں وہ دوست کی بہن کی شادی کے لیے قرض لے لیے اس نے، اور بس۔ اچھا، اور وہ جو پالیسی کے 1 لاکھ ملنے تھے؟ بھابھی کی آواز آئی۔ نہیں، وہ تو مل گئے ہیں، مگر سارے پیسے اگر میں نے اس وقت امرین کی شادی پہ خرچ کر دیے تو جو ہمارے گھر آنے والا مہمان ہے اس کا خرچہ کون پورا کرے گا؟ اس کے آنے پہ اچھا خاصا خرچ ہو جائے گا۔ بابا کی طرف سے تو کوئی آسرا نہیں ہے۔ امرین نے ہینڈل پر سے ہاتھ ہٹا کر بوجھل دل سے معاف ذہن کے ساتھ دیوار کو تھاما تھا۔ سچی ناصر، مجھے تو یقین نہیں آتا، کتنے چالاک نکلے آپ، پورے سیاست دان۔ بھابھی کی کھنکتی آواز پر اس نے بڑی مشکلوں سے خود کو گرنے سے روکا تھا۔ بیگم صاحبہ، وہی لوگ عقل مند ہوتے ہیں جو ہر کام کرنے سے پلاننگ کر کے رکھتے ہیں۔ میں اپنے وارث کو دوسروں کے آسرے پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر امرین کا کیا ہے، ابھی کون سا اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، 2-4 سال میں ہو جائے گی اس کی شادی۔ پھر ابھی اگر یہ رشتہ ڈن ہو بھی جاتا تو میرا تو سوچتے سوچتے بی پی ہائی ہو رہا تھا کہ آنے والے دنوں کے بکھیڑے کون سمیٹے گا۔ امی تو اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا امرین سمیٹتی ہے، اور تم تو ابھی اس حالت میں ہی نہیں ہو کہ بستر سے نیچے پاؤں رکھو۔ ایسے میں امبرین کو رخصت کر کے گھر کیسے چلتا؟ بات کا تو اللہ بہتر جانتا ہے جو اسے منظور۔ سو ابھی کے لیے میں نے یہی سوچا ہے کہ امبرین کی شادی جتنی دیر سے ہو سب کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ بھائی فخریہ لہجے میں بول رہے تھے، جبکہ امبرین کے ہاتھوں کی تمام طاقت جواب دے گئی تھی۔ باوجود کوشش کے وہ ٹرے کو ہاتھوں سے گرنے سے نہ بچا پائی تھی۔ شیشے کے نازک گلاس ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی ناصر بھائی کی عظمت کا بلند مینار بھی گر کے کرچی کرچی ہو گیا تھا، اور ان کرچیوں نے امبرین کی روح تک کو جیسے زخمی کر دیا تھا۔ لیکن دکھ تو اسے اپنی نظروں کے سامنے دھڑام سے گرتے اپنے بھائی اور بھابھی کے اس عظمت کے مینار کا تھا۔ سچ ہے، والدین کو اپنے بچوں کے فیصلے خود کرنے چاہیے، اور والدین سے زیادہ اولاد کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا۔ امبرین کو نورین کی کبھی کی کہی بات یاد آئی تھی۔